السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ صرف مخلص مومنوں کے لیے جن کے عقیدے میں ذرا برابر شرک نہ ہو اور کسی مسلک سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، نہ وہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی ہوں، نہ تنظیم اسلامی، نہ جماعت اسلامی سے ان کا کوئی تعلق ہو، چونکہ ان سب کے اندر شرک ثابت ہے، کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو چیزیں چند آپ نے بیان کی ہیں اس کے اندر وہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، یہ مشرکانہ روایت بھی بیچ میں لے آئے۔ یہ کوئی خیر خواہی تو نہیں ہے اپنے ساتھ نہ دوسروں کے ساتھ، کہ نہ شرک چھوڑو بلکہ شرک کی تعلیم دو دوسروں کو، اور پھر کہو جمعہ پڑھو، مسواک کرو، غسل کرو، تو کتنا بڑا فریب ہے اللہ کے بندو۔ کب غور کرو گے کہ مرنے کے بعد چیخو گے، چلاؤ گے، لانتے بھیجو گے ان کے اوپر جن کی آج نشاندہی کی جا رہی ہے، اس وقت واپس لوٹو گے؟ اس وقت تو واپس لوٹنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج موقع ہے، جو کانوں میں بات پڑ رہی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر خالص، اللہ نے تم سے صرف ایمان مانگا ہے، توحید مانگی ہے، تم نے شرک پیش کیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، سارے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔ آج امت مسلمہ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جمعہ نہیں پڑھتے یا روزے آگے روزے نہیں رکھیں گے، مال و دولت ہونے کے باوجود حج اور عمرہ نہیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاجی صاحب بھی ہیں، عمرہ ہر سال جاتے ہیں، اور اس کے بعد روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ 11ویں بھی چل رہی ہے، 12ویں کی کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، تعویذ گنڈا بھی پہنا ہوا ہے، تعویذ پہن کے جا رہے ہیں جناب، نماز پڑھنے جا رہے ہیں تعویذ پہنا ہوا ہے، واسطے وسیلے کا شرک بھی ان کے اندر ہے۔ توحید سے چڑھتے ہیں، توحید کی دعوت دی جائے تو گویا ان کے لیے سب سے زیادہ غیر ضروری بات ان کے لیے کہہ دی گئی۔ کوئی نہیں، کہیں نہ گھروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، نہ ان مسجدوں میں جہاں دینی چاہیے تھی، نہ مدرسوں میں، نہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ دنیا داری، دنیا 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 کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، اور کوئی آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ انسانوں تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تم نے ہمیشہ یہاں بلڈنگیں نہیں بناتے رہنا ہے، یا ہمیشہ کاروبار اور ہمیشہ یہ جوانی کی کمان چڑھی نہیں رہے گی، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر اٹھنا ہے، اور میدان محشر میں اسی نقطے کے اوپر جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت بتاؤ کیا ہوگا، کتنا تمہیں شدید غصہ آئے گا اپنے اوپر۔ یہ معاملہ یہاں روح نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، رشتے مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مانو، آج مانو، ایمان لاؤ، آج مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہے صرف شرک کی وجہ سے ہے، کوئی ان کا اور قصور نہیں ہے، اور ساری برائیاں جتنی ہیں، چوریاں ہوں، قتل ہوں، ڈاکے ہوں، آپس میں دھوکہ دہی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، یہ شرک کی پیداوار ہے، سب کی ماں جو ہے وہ شرک ہے، جس کی آج کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خالص ایمان کے لیے بنایا ہے، کہ اللہ تمہیں صرف اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ تم صرف میرے ہو، میرے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانو۔ آج اللہ کے مقابلے میں جو دوسروں کی باتیں مانی جا رہی ہیں، یہ بھی ان کو رب ماننا ہے۔ اور کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ ایک کرسچین نے ڈاکٹر ذاکر سے سوال کیا کہ جو مسلمان اپنے مولوی اور پیروں کو رب مانتے ہیں یہ کیوں مانتے ہیں؟ پھر اس نے تشریح بھی کی کہ جس طرح ہمارے کرسچین مانتے ہیں اس طرح تمہارے بھی تو مانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر جیسا آدمی کہتا ہے کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی مسلمان نہیں دیکھا جس نے ان مولویوں اور پیروں کو اپنا رب کہا ہو۔ تو یہی بات تو ادیب بن آتم تائی نے بھی کہی تھی نبی علیہ السلام سے، کہ ہم نے کبھی ان کو رب نہیں مانا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا تشریح کی تھی؟ کیا اللہ کی کتاب کسی چیز کو حلال قرار دے اور ان کو حرام قرار دے، یا اللہ کی کتاب حرام قرار دے اور ان علماء حلال قرار دیں؟ کس کی فتویٰ چلتا تھا؟ تو انہوں نے کہا مانتے تو اپنی علماء کی تھے۔ تو فرمایا یہی رب ماننا ہے۔ آج ان سارے مسلک پرستوں نے، بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنا رب مانا ہوا ہے، اللہ کی کتاب پیچھے دیوبندیوں نے قاسم نانوتوی کو، گنگوئی کو، اشرف علی تھانوی کو، ان کے فتوے چلتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے فتوے چلتے ہیں اہل حدیثوں کے ہاں، میاں نذیر کے فتوے چلتے ہیں، اور صوفیوں کی بات چلتی ہے، عبد القادر جیلانی کی، محی الدین چشتی کی، علی جوہری کی، مجدد الفسانی کی باتیں چل رہی ہیں۔ آج ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں شرک اور کفر سے، اور اللہ کی کتاب کو بالکل پیچھے کر کے انہوں نے کہا یہ میری تفسیر کرو۔ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، اس میں سجدہ تعظیم کا شرک گھسا دیا اور نظم کے ڈنڈے سے منوایا، اس ظالم نے طاغوت کی حیثیت سے مارا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جتنے یہ بڑے بڑے سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے کفر شرک سکھایا ہے، چاہے محمود الحسن ہوں، پہلے قرآن کے صفحے کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے، تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، اندازہ لگائیے۔ ہمارے عمران خان صاحب سجدہ کرتے ہیں جا کے گن شکر، اور کہتے ہیں یہ تو محبت کا سجدہ ہے، تو یہی شرک ہوتا ہے۔ پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں،
या अली मदद के पट्टे बनवाते हैं, इमाम ज़ामन बनवाते हैं। कौन-सा शिर्क है जो इनके अंदर नहीं आया? हर तरफ कोई घोड़े को पूज रहा है, कोई गाय को पूज रहा है, कोई मूर्ति को पूज रहा है, कोई गुम्बद को पूज रहा है, कोई सलीब को पूज रहा है। कौन-सा शिर्क है? और शिर्क अल्लाह के लिए गाली है, मालिक इसको गाली कहता है। हाँ, ये गालियाँ धड़ल्ले के साथ लाउडस्पीकरों के अंदर पूरी-पूरी रात दी जाती हैं और किसी मोमन का जो मोमन होने के मनों-तनों के दावे करने वाले हैं, इनके माथे पर बल नहीं पड़ता है। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, जब तक इस शिर्क और कुफ़र के खिलाफ नहीं उठोगे और इस तागूत का ये जो पूरा तख्त है इसको उल्टने की कोशिश में तुम्हारी अगर शब रोज़ नहीं गुजर रही है, इसमें संजीदा नहीं हो, ये ज़िंदगी का नंबर 1 मसला नहीं है, तो याद रखना फिर मुनाफ़िक हो, बेईमान हो। चंद दिनों के बाद जब मौत आएगी उस वक़्त पता चलेगा। अल्लाह ताला इस नामर्दी से बाहर निकाले हमारे भाइयों को, हमारे जितने भी हैं, ये सारे मुसलमान यानी जितने इंसान हैं, ये आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं, आपस में रिश्तेदार हैं, बहन-भाई हैं। लेकिन शैतान के जाल में इस तरीके से फँस गए हैं कि अब निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इनको बाहर निकालना है, इनको आवाज़ देनी है, लेकिन खुद नहीं जाना उनके अंदर, उनको इधर बाहर निकालना है। अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।